میلاد منانا مستحب کے درجے میں رکھتے ہیں یا فرض کے معاملات میں لے کے آتے ہیں؟ اگر کوئی شخص چراغا نہیں کر رہا، لائٹیں نہیں لگا رہا، جھنڈے نہیں لگا رہا، میلاد اس طریقے سے نہیں منا رہا جس طرح اہل سنت مناتے ہیں، اور وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، گھر پہ بیٹھا ہے، اس پہ کیا اعتراض ہوگا آپ کا؟ ناظر بھائی دو باتیں ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ میلاد منانا کیا ہے. یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے، اللہ کرے کلیئر ہو جائے. آج میں نے آنے سے پہلے بھی کہا تھا، مظہر بھائی سے بھی کہا، میں نے کہا یہ چیز وہ ہے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہماری قبر میں فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ. نہ میلاد نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کیونکہ فرض و واجب ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ جو لوگ تقاضا کرتے ہیں میلاد قرآن سے ثابت کرو، یہ انداز حدیث سے ثابت کرو، بھائی یہ اس وقت ہوگا جب ہم کہیں گے یہ فرض ہے، جب ہم کہیں گے یہ واجب ہے. ہم کہتے ہیں مستحب عمل ہے، اور مستحب کیا ہوتا ہے؟ مستحب وہ ہوتا ہے کر لو تو اچھی بات ہے، نہ اچھی نیت سے ثواب بن جاتا ہے. مثال کے طور سے آپ نے بہترین کپڑے پہنے، خوبصورت امامہ لگایا، خوبصورت خوشبو لگائی، یار مسجد میں جاؤں گا اس سے ذوق بڑھے گا، اچھی نیت پر ثواب بن گیا. آپ نے خوشبو اس لیے لگائی کہ آس پاس والے بولیں گے واہ کیا لگا کیا ہے، گناہ مل گیا. گناہ مل گیا. نیت ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ میلاد مستحب عمل ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، یہ نیت ہے. اگر آپ انفرادی طور پہ دیکھیں تو ان میں سے ہر کام جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ ثواب بن رہا ہے، اسی کا نام میلاد ہے. اور جو نہیں کر رہا، ہاں اس پہ جو میلاد نہیں کر رہا، اب چونکہ یہ مستحب کام ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے میں امام بہن کے مسجد نماز پڑھنے جاؤں اور آپ ننگے سر آ جائیں تو پھر کیا حکم لگے گا؟ کوئی حکم نہیں ہے. یعنی مستحب کے کرنے والے کو ثواب اچھی نیت سے، اور مستحب کو چھوڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں. یہ الزام ہے. یہ جو آپ نے شعر پڑھا بہت خوبصورت شعر تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس پہ بھی اعتراض اٹھتا ہے حضرت، ابلیس کیوں کہہ دیا؟ اچھا بالکل ایسا ہی، اس پہ اعتراض کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ واضح کر دیا اس پلیٹ فارم سے کہ فرض اور واجب نہیں ہے. ایک بندہ ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے تو فرض اور واجب نہیں ہے، تو پھر یہ شعر کو بھی تو ڈیفائن کریں. ابلیس بالکل آ رہا نادر بھائی، تو پھر ابلیس ہے وہ. ہاں یہ بھی کہہ دیا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں فرض اور واجب نہیں ہے. کنٹرڈکشن ہے آپ کی باتوں میں. نہیں میں اس طرف آ رہا ہوں، بالکل کلیئر کروں گا. اس وقت تک پروگرام ختم نہیں ہوگا تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی. سبحان اللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میلاد کے حوالے سے ہم نے طے کر دیا کہ مستحب ہے، کرنے والے کو ثواب، نہیں کرنے والے پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نماز روزہ کرو بھائی. ہاں اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب تم اس پر تان زنی کرتے ہو، یہ کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی مستحب جب کہہ دیا تو ثبوت کے لیے دلیل نہیں، اچھی نیت کافی ہوگی. یا تو آپ اس کو حرام ثابت کیجئے. اب ہم آئے اس شعر کی طرف. حرام تو خیر اس پہ تو خیر آپ حرام ثابت کیجئے. اگر حرام ثابت نہیں کر سکتے تو ہم کہتے ہیں مستحب اچھی نیت کے ساتھ. اب اس شعر کی طرف آئے. نادر بھائی ابلیس کتنے ہیں؟ ابلیس ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. کتنے بے وقوف لوگ ہیں ہمیں ابلیس کہہ دیا. بھائی وہ ایک ہی ہے، دوسرا تو ہو ہی نہیں سکتا. ریزیمبلنس ہو رہی ہے نا کہ کہتے شیطان ہو تو وہ بیسیکلی شیطان تو وہ ایک ہی ہے، لیکن ریزیمبلنس دے دی نا، یہ گالی لگتی ہے. اچھا ہم نے طے کر دیا نا. یہ جو ابلیس کس کو کہا کہ جو خوشی نہیں مناتا، کہتے 4 موقع پہ شیطان چیخ مار کے رویا تھا. ہاں جس میں ایک موقع پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کا ہے. سبحان اللہ. اس کو حضور کے میلاد سے خوشی نہیں ہوئی تھی. ہم نے کہا بندہ مومن کو دل میں حضور کے آنے کی خوشی ضرور ہوتی ہے، جس کو نہ ہو ابلیس ہے. سبحان اللہ. بے شک جھنڈے نہ لگانا بے شک فتویٰ ہے. جی وہ ابلیس ہے. ابلیس ہم کہہ رہے ہیں وہی ابلیس ہے. اور سوائے ابلیس کے جہاں میں، یہ وہی مراد ہے جس کو دل میں بھی اس بات کی خوشی نہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سبحان اللہ. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. سبحان اللہ بھائی، واہ واہ کیا بات. تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد. واہ. اللہ نے حضور کی ذات عطا فرمائی. اس بات پر خوش ہونا یہ میلاد ہے. اب اگر آپ خوش ہیں تو آپ یقیناً مومن ہیں. آپ خوش نہیں ہیں تو ابلیس بھی رویا تھا اور آپ بھی رو رہے ہیں. پھر آپ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں. سبھی تو خوشیاں منائیں. اس سے مراد یہ بالکل سیدھی سی بات ہے. اب ہم کہتے تم نہیں ہو بھائی، نہیں ہم ہی ہیں. ہم ہی کو کہہ لو. اگر تمہیں لگتا ہے تم ہی ہو تو پھر تم ہی ہوگے. ہم نے تو کلیئر کر دیا. ہم نے نام لے کے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، لیکن آپ کیوں رہی ہے، چپ کیوں رہی ہے. تو وہ تیر آپ نے جو آسمان میں کہیں اڑ رہا ہے وہ اٹھا کے پیوست کر لیا آپ نے. ایگزیکٹلی یہی بات. یہ بات بالکل یہ بات ہے. جس کو فٹ اس کو گفٹ، وہی والی چیز ہو گئی. بالکل یہی بات ہے. حضرت ایک بات جو میری موٹی عقل کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت میں آپ نے جب ہجرت کی
اور جب وہ مکہ سے مدینہ نکلے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، ربیع الاول کا ٹائم تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور جب وہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو وہ 12 ربیع الاول کا، بالکل ایسے ہی 12 ربیع الاول روایتوں میں آتا ہے۔ ڈف بجے، بچیوں نے ایک مطلب اب آپ نعت سمجھ لیں، آپ جلوس سمجھ لیں، جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، خوشیاں، حضور کے آنے کی تو خوشیاں، ساری چیزیں وہاں سے بھی ثابت ہو رہی ہیں، مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، بالکل ایسے ہی ہے، سب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، نعت پڑھنا بھی، ڈف بجانا بھی، خوشیاں منانا بھی، جلوس بھی، ملنا بھی، اور اس وقت ظاہر ہے جب حضور آئے تو اچھے کھانے بھی بنے ہوں گے، ایک دوسرے کے گھر پہ تقسیم بھی ہوئے ہوں گے، ہر چیز ثابت ہوتی ہے، تو پھر یہ ایک اتنی بڑی دلیل کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وہی بات آ جائے گی نادر بھائی جو ہم نے ابتدا میں کی ہے کہ حضور کا میلاد دل میں خوش ہونے کا نام ہے، کہ حضور کے ملنے کی خوشی ہو، جس کو ہوگی نا اس کو یہ جلوس سے بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کو لائٹوں سے بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اس چراغا سے مسئلہ نہیں ہوگا، اور جس کو ہوگا نا مسئلہ تو اس کو وہ دلیل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ حضور 12 ربیع الاول کو تو آئے تھے، صحابہ کرام نے جلوس بھی نکالا تھا، مسلم شریف کے حدیث سے پاک ہے، یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول، صحابہ کرام نے نعرے لگائے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، بچیوں نے یہ کلام بھی پڑھے تھے، دف بھی بجائے تھے، تو جس کو نہیں ماننا ہے نا تو وہ تو دلیلوں کو دیکھ کر کے بھی نہیں مانے گا، لیکن جس کو خوشی ہوگی نا، نادر بھائی آپ کا بیٹا آ جائے اور اس بیٹے کو ہم پیار کریں، یا اس بیٹے کے لیے آپ کی جو ٹیم ہے وہ ایک سیلیبریشن کرے کہ یار بیٹے کو ایک پروٹوکول دینا ہے، تو آپ باپ ہونے کے ناطے آپ کو خوشی ضرور ہوگی، لیکن اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی دشمن ہو، کوئی مخالف ہو، تو بندہ یار یہ کیا کر رہے ہو، بلا وجہ میں اتنا خرچہ کر دیا، کیا ضرورت تھی اس بچے کی، اس کے اندر کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے، یعنی میرے بچے کے لیے ہوگا تو چونکہ میرا تعلق ہے تو لہٰذا مجھے خوشی ہو رہی ہے، جب میرا تعلق ہی نہیں تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ شہر کراچی میں ہی، صرف یہاں کی بھی بات کروں میں یا دنیا بھر کی بات کریں تو ہزاروں ایسے کام ہوتے ہیں جو میلاد جیسے ہوتے ہیں، جلوس، ریلیاں، چراغاں، جھنڈے، یہ وہ سارا کچھ، لیکن وہ سب جائز ہے۔ رسول اللہ کے میلاد کے لیے آپ یہ بتا دیجئے 12 ربیع الاول کو پہنچے تھے، یہ دلیل ہے، مستحب ہے بھائی، کرنے پہ ثواب، ناجائز کام حرام، لیکن جس کو نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا، وہ پھر بھی آگے یہاں پر بھی کمنٹ کر رہا ہوگا یار یہ تو بات ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے، ہم تو نہیں مانیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات، تو اس کے لیے نادر بھائی پھر میں ایک جواب دیتا ہوں ان سب کیا کو بات جو اس طرح کے جملے کہتے ہیں، بھائی نبی کس کے؟ ہمارے، لائٹنگ ہماری، چراغا ہمارا، پیسہ ہمارا، جلوس ہمارا، خرچہ ہمارا، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ ہم تمہیں کافر تو نہیں بول رہے، ہم تمہیں تو نہیں کہہ رہے تم بھی آؤ، بھائی یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ کسی نے کہا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ واہ، تو یہ الحمدللہ ہمارا کیا بات ہے جی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کا گل زیبا کہوں تجھے، اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے حضرت، امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں دلوں میں اتر جائیں، اور آپ کو بہت مبارک ہو 1500ویں جشن ولادت، اور تمام ہی عاشقان مصطفیٰ کو، تمام ہی مسلمانوں کو مبارک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بڑے بڑے مسئلوں کو بہت ہی چند سیکنڈوں میں اور اچھے جملوں کے ساتھ، اچھے الفاظوں کے ساتھ جس طرح پرو کے آپ جواب دیتے ہیں، تو یہ آپ کا خاصہ ہے اور یہ آپ کی ایک پریکٹس ہے، اور یہ ظاہر ہے آپ کا ایک فن ہے جو اللہ عز و جل نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ نادر میں جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ میں چاہوں گا اس موقع پہ ایک پیغام بھی دے دوں لوگوں کو، پیغام دے دیں اپنے لوگوں کو جو 1500 سالہ جشن منانے جا رہے ہیں۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ ویسے تو درود پاک پڑھنا ہی چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے، لیکن الحمدللہ یہ کوئی تقریباً 5 سال ہو گئے ہم نے سب سے پہلے اس کا پلان شروع کیا تھا کہ 1500 سالہ جشن کیسے منانا ہے۔ ہماری بخاری مسجد، ہماری پوری انتظامیہ، ہم سر جوڑ کے بیٹھے تھے کیسے کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ ہم لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی طرف لاتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن اس بار کچھ نئے انداز سے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے وصال ہوا ہے، سرکار فرماتے میرے وصال کے بعد میری قبر پہ 70,000 فرشتے صبح آئیں گے، بے شک، شام تک درود پڑھیں گے چلے جائیں گے، شام کو آئیں گے، صبح تک پڑھیں گے چلے جائیں گے۔ اور یہ 70,000 حضرت یہ انفینٹ ہے، ہاں، یہ عربی میں محاورتاً بولا جاتا ہے۔ 70,000 کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ 71واں ہزار نہیں ہے، 70,000 ایک محاورہ ہے۔ وہ جو رحمتوں کا نزول ہے وہ تو الگ ہے نا، جو فرشتے ہر وقت آ رہے ہیں دربار رسالت وہ تو الگ ہے، لیکن جو اسپیسیفک حضور نے تعداد بیان کی نا،
ہم اس تناظر میں بھی اگر بات کریں تو 1,40,000 روزانہ آ رہا ہے، جو ایک بار آیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کے وصال کو، یعنی سرکار علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تقریباً 1436 سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے حضور علیہ السلام کو۔ اگر 1436 سالوں میں ہم ان فرشتوں کی آمد کو دیکھیں، تقریباً کوئی 74 ارب فرشتے آ چکے ہیں اب تک۔ اور سبحان اللہ حضرت، کیا کیلکولیشن، جو آپ کی کیلکولیشن ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، انفینٹ ہے۔ جی 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 جی، وہ تو جتنے فرشتے اللہ بھیجے وہ 70 تو محاورتاً، ہاں یہ محاورتاً بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی تعداد کہ بھائی 70 مرتبہ سمجھایا، لیکن ہم اس تعداد کو ہی لے لیں اگر، تو ابھی یہ اتنا بنتا ہے 74 ارب کے قریب یہ اس ربیع الاول میں کمپلیٹ ہو رہا ہے ٹوٹل۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا کچھ کم تعداد ہو رہی ہے، میں 74 ارب کا فگر یا راؤنڈ فگر کر رہا ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بار ہم 74 ارب درود پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے۔ ہم نے تو پلان بھی کیا، ایک نمبر دے کر اس پر لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ اس پر بھیجیں۔ ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم نے یہ سوچا کہ درود پڑھیں اور یہ پھر بھیجیں، اور اس کو ہم 12ویں شب صبح بہارا کے موقع، صبح صادق کے وقت، کہ جس وقت سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس میں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ ایک تو یہ یعنی درود پیش کریں، تو آپ سارے مل کر کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے لوگ آئیں۔ ہم 74 ارب کا فگر تو بہت معمولی ہو گیا، ہم تو کہتے ہیں کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ایک تو یہ درود باقی کثرت۔ دوسرا کام یہ ہے نادر بھائی، میلاد کا موقع ہے، سرکار کی امت بڑی پریشان ہے، کسی کے الیکٹریسٹی کا بل دے دیں، کسی کے گھر کا کرایہ دے دیں، کسی غریب کی شادی کرا دیں، 1500 سالہ جشن ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، 15 لڑکیوں کی شادیاں کرا دیں۔ حضور کتنے اپنے مزار شریف میں خوش ہوں گے، پیر میں کانٹا چبھے تو حضور کو پتہ لگتا ہے، امتی خوش ہوگا تو پتہ نہیں لگے گا۔ آئیں اس میلاد کے موقع پہ سرکار کی امت کی مدد کرتے ہیں جس طرح پاسبل ہو، کسی کو راشن دینا ہے، کسی کی پریشانی دور، بہت امت پریشان، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس نہیں ہے وسائل، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ایک بہت بڑی تعداد، ہم تو سادات کرام کے ساتھ سلسلہ کرتے ہیں خدمت کا، بہت بڑی تعداد ہے، بہت پریشان ہے۔ اگر حضور کا ایک امتی بھی خوش ہو گیا نا، مدینے والے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، پیغام کیا بات ہے، مدینے والے خوش ہو گئے تو پھر کیا ہی بات ہے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔